بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مجھے تعجب ہے کہ انسان تکبر کس طرح کرتا ہے جبکہ اس کی ابتدا نطفہ ہے، انتہا مردار ہے اور درمیان میں وہ غلاظتوں کا برتن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 73۔ تکبر اصل کی وجہ احساس کمتری ہے اور پست فطرتی بھی ہے۔ تکبر کا علاج: نمبر 1، جو خدا کی عظمت، بڑائی اور کبریائی کو جان لیتا ہے اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ خود کو بڑا سمجھے اور اکڑے، کیونکہ خدا کی بڑائی جاننے والوں کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ خدا کے سامنے عاجزی و انکساری کریں اور خدا کے آگے جھک جائیں۔ امام حسن علیہ السلام از بہار جلد 78۔ نمبر 2، انسان اپنی حقیقت کو جانے کہ اگر خدا چاہتا تو آدم کو ایسے نور سے پیدا کرتا جس کی روشنی آنکھوں کو چندیا دیتی اور اس کی خوشبو عقلوں پر چھا جاتی، مگر خدا نے آدم کو مٹی جیسی معمولی چیز سے پیدا کیا تاکہ ان سے غرور و تکبر اور خود پسندی کو دور کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ نمبر 3، اگر خدا چاہتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی طاقت اور حکومت دے دیتا کہ کوئی ان پر ظلم نہ کر سکتا اور لوگ آسانی سے ان کی نصیحت کو سنتے اور مانتے، مگر خدا نے یہ چاہا کہ پیغمبروں کی پیروی اور خدا کی کتابوں کی تصدیق خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ذریعے ہو۔ خدا کی اطاعت صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے ہو، کسی اور سبب سے نہ ہو۔ جتنا امتحان سخت ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ نمبر 4، خدا اپنے بندوں کو سختیوں سے آزماتا ہے، ان سے محنت و مشقت والی عبادت چاہتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے غرور و تکبر کو نکال دے اور تاکہ ان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے اور اس طرح ان کو اپنے فضل و کرم کے کھلے دروازوں تک پہنچا دے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ نمبر 5، پھر خدا نے ایمان لانے والوں پر نماز اور زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، روزوں اور جہاد کو واجب کیا ہے تاکہ وہ غلطیوں سے بچیں اور ان کی آنکھوں میں عاجزی انکساری پیدا ہو، دل نرم اور متواضع ہوں، خود پسندی اور تکبر دور ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ اعلیٰ اخلاقی صفات پیدا ہوں اور تمام برے صفات ختم ہوں۔ رسمی عبادتوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ نمبر 6، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں میں 2 چیزیں خود اٹھائے جو اس کے گھر والے استعمال کرتے ہیں تاکہ غرور و تکبر سے بچا رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از تنبیہ الخواطر۔ نمبر 7، جو اپنے پرانے کپڑے میں خود پیوند لگائے اور اپنے جوتے خود گانٹے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خود اٹھائے تو وہ تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وسائل الشیعہ جلد 3۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ منکسر مزاجی سے کام لو اور ایک دوسرے پر برتری نہ جتاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ نمبر 7، آدمی یہ بات خوب یاد رکھے کہ حرص، تکبر اور حسد گناہوں میں پھان پڑنے کے 2 بڑے بڑے محرکات ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی گالیاں پڑتی ہیں۔ یہ چیزیں بلند انسانوں کو پست کر دیتی ہیں۔ متکبر کا کوئی سچا دوست نہیں ہوتا۔ تکبر کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جو تکبر اور اسراف کا لباس پہنتا ہے وہ شرافت اور فضیلت کا لباس اتار پھینکتا ہے۔ تکبر کرنے والا کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو تکبر کرتا ہے خدا اس کو ذلیل کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 73۔ جو شخص خدا کے لیے ایک درجہ انکساری کرتا ہے خدا اس کو ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بلند ترین درجات تک پہنچا دیتا ہے، اور جو ایک درجہ تکبر کرتا ہے
خدا اس کو ایک درجہ پست کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا اس کو پست ترین جگہ پر ڈال دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از الترغیب جلد 3۔ جو شخص غرور سے کام لیتا ہے خدا اس کی گردن توڑ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ذلیل ہو جا، پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں تو گر جاتا ہے، صرف اپنے دل میں بڑا بنا رہتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از التغریب جلد 3۔ تکبر کرنے والوں سے کہا جائے گا پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن سورہ نحل 29۔ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، لوگ ان کو رونتے رہیں گے یہاں تک کہ حساب ختم ہو جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ متکبرین کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے سقر۔ اس نے ایک دفعہ خدا سے اجازت لے کر ایک سانس لیا تھا تو ساری جہنم کو جلا ڈالا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ کتاب اور اس کی فضیلت۔ کتاب علماء کا چمن، باتیں کرنے والوں میں سے ایک بہترین باتیں کرنے والی چیز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اپنے علم کو لکھا کرو اور اپنے ایمانی بھائیوں میں پھیلایا کرو، مرتے وقت اپنے علم کا وارث اپنی اولاد کو بناؤ۔ ایک وقت آئے گا جس میں لوگ صرف کتابوں سے مانوس ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 3۔ انسان کی تحریر یا خط اس کی فضیلت کا معیار، عقل کا پیمانہ، ترازو اور اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ عقل مندوں کی عقلیں ان کے قلموں کے کناروں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام: علم کو لکھ کر محفوظ کر لو علم کے ختم ہو جانے سے پہلے، ورنہ علماء کی موت سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: علم کو لکھ لیا کرو اس لیے کہ لکھے بغیر یاد نہیں رکھ سکو گے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ مومن مر جائے اور ایک کاغذ چھوڑے جس پر اس نے علمی بات لکھی ہو، نوٹ کی ہو، تو قیامت کے دن وہی کاغذ اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ خدا اس کو ایک ایک حرف کے بدلے جنت کا ایک ایک گھر عطا فرمائے گا جس کی وسعت دنیا سے 7 گنا زیادہ ہوگی۔ جو شخص مجھ سے ایک علمی بات یا میری ایک حدیث لکھے گا، جب تک وہ علم اور حدیث باقی رہے گی اس کے لیے اجر لکھا جاتا رہے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: خدا کے پاس سے 104 کتابیں اتریں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے۔ اس کے علاوہ تورات، انجیل، زبور، فرقان، قرآن جیسی کتابیں بھی خدا نے ہماری ہدایت کے لیے اتاریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بروایت ابو ذر غفاری از بہار جلد 77: جو اپنی تحریر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت انداز میں لکھ کر شروع کرے گا خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر در منصور جلد 1: بسم اللہ سے تحریر شروع کرنا مستحب ہے۔ خط کا جواب لکھنا اسی طرح کا حق ہے جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال کافی جلد 2۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔